آئیے دوستو، وقت بہت کم ہے، اس لیے جلدی جلدی میں اگلے مقرر کے حضور پہنچتا ہوں اور میدان خطابت کے ایک ایسے شہسوار کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں کہ تعارف کے جن کی ضرورت نہیں ہے انہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ، جن کا یہ مشن ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو، اور جن کا یہ عزم ہے کہ ہم اس مٹی کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے، ہمارا اس زمین کے ساتھ کچھ رشتہ انوکھا ہے، اور جن کا یہ پیغام ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور جن کا یہ عزم ہے کہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے، جن سے میری یہ درخواست ہے کہ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے ہم تشنہ لب کو جام پلانے کے لیے میں ملتمس ہوں مقرر نوجوان جناب حضرت مولانا محمد ارمان صاحب ندوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان حسنہ سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد ارمان صاحب ندوی مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا اما بعد۔ بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شعراء اعظام، مکالموں اور تقریروں کے بعد میری سمجھ سے ساری تقریروں کا موضوع انہی مکالموں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اگر انہی مکالموں پر صحیح عمل کر لیا جائے تو میری یہی تمنا ہے کہ کافی زندگی کا ڈھرا ہمارا سدھر جائے۔ بہرحال ہمیں آج آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ بیان کے لیے حضرت مولانا امین صاحب دامت برکاتہم ہم سب کے بڑے رہنما ہیں، وہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن پاک کی یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن یہیں سے نازل ہونا شروع ہوا ہے، اور انہی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے، اور پیارے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی، اتاری گئی، وہ قرآن ہے۔ ہمیں اتنے دن تک پڑھتے ہو گئے لیکن ابھی قرآن کے معنی ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کے معنی کیا ہیں۔ قرآن کے معنی وہ کتاب جسے خوب پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے، یہ قرآن کے معنی ہیں۔ اور ظاہر ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب
اور سب سے زیادہ تبرک کی نگاہ سے دیکھی جانے والی کتاب خدا کی قسم وہ قرآن مجید ہے، اور اسی کو پڑھنے اور پڑھانے کا عمل ان مدرسوں میں ہوتا ہے، اور ان مدرسوں ہی کے ذریعے سے اسلام کا پیغام ہم تک اور آپ تک پہنچتا ہے۔ موضوع سے ہٹ کر جو ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ ہم آپ کے علاقے کے ہیں، ہمیں کبھی کڑوی بات بھی کہنی پڑے گی، آپ ہمیں کہیں گے، ہم آپ کو کہیں گے، کبھی آپ ہمارا گریبان پکڑیں گے، کبھی ہم پکڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے، اس لیے میں اس مناسبت سے موضوع سے ہٹ کر یہ بات کرنا میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور مالک بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام سے بھی زیادہ ہیں، اور اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ایک بچے کا نام ماں باپ رکھتے ہیں اور پھر اس کو منو اور چنو کہہ کر اس کے صفاتی نام بنا دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ میاں کا نام ذاتی نام وہ اللہ ہے، لیکن اس کے صفاتی نام 99 سے بھی زیادہ ہیں، حدیثوں میں اس کی تشریح موجود ہے۔ جیسے اللہ جاننے والا ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے، جیسے آدمی کا نام ماں باپ رکھتے ہیں اس کا ذاتی نام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ڈاکٹر بن گیا تو اس کا صفاتی نام ہو گیا، استاد بن گیا وہ اس کا صفاتی نام ہو گیا، مولوی صاحب بن گیا وہ اس کا صفاتی نام ہو گیا، قاری صاحب بن گئے وہ اس کا صفاتی نام ہو گیا، لیکن اس کا ایک ذاتی نام، اصلی نام جو اس کے ماں باپ نے رکھا تھا وہ نام ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام وہ اللہ ہے، لیکن اس کے صفاتی نام 99 سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام میں بھی کسی کو بھی شریک کرنا اور اس کے صفاتی نام میں بھی کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کا مطلب ساجھی، کسی کو ساجھے دار بنا لینا، جیسے کہ دنیا کی محبت میں اگر کوئی کسی کا ساجھے دار بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اسے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہے، وہ اپنی عبادت میں کیسے کسی ساجھیدار کو مان سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے، وہ کیسے مان سکتا ہے کہ اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، وہ کیسے مان سکتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا تو وہ سر جھکا کر کے مزاروں پر جھکایا جائے، قبروں پر جھکایا جائے، قبرستان پر جھکایا جائے، تعزیہ جہاں دفن ہوتی ہے وہاں جھکایا جائے، کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ساجھے داری کو پسند نہیں کرتا، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا کی جھوٹی محبت میں اگر ایک ہی سے کوئی دو لوگ محبت کرنے لگے تو جو ایک ہوتا ہے اس کے جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، اس لیے وہ اپنی عبادت میں اور اپنے علم میں کسی کو شریک کو نہیں برداشت کر سکتا، شرک نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے خوب یاد رکھا جائے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور سجدہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور شرک کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہی ہیں۔ بدعت کہتے ہیں نئی نویلی چیز کو دین میں کر لینا، اور شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور وہ شریک چاہے
वली क्यों ना हो, चाहे कुतुब क्यों ना हो, चाहे अब्दाल क्यों ना हो, अपने वक्त का पीर क्यों ना हो, अपने वक्त का दस्तगीर क्यों ना हो, सजदा है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसलिए खूब याद रखा जाए कि जो कुछ भी अमल है वो अल्लाह के लिए है। अगर हमने नमाज अल्लाह के को छोड़कर रसूलुल्लाह के नाम भी पढ़ ली है, खुदा की कसम हमारी नमाज नहीं हुई। जो हजरात सुन्नत में भी ये नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वक्त फजर की, सुन्नत रसूलुल्लाह की, यानी सुन्नत अल्लाह के रसूल के लिए हम पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम वो इसमें बिदात है, शिर्क है और उसकी वो नमाज नहीं होती। अगर इस नियत के साथ वो नमाज पढ़ी जा रही है कि हम ये सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, तो नमाज नहीं होती। सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, रोजा अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, कुरान की तिलावत अल्लाह के लिए, जिक्र अल्लाह के लिए, दुआ अल्लाह के लिए। अगर किसी से इसीलिए मना किया गया है कि कब्रिस्तान पर हाथ उठाकर दुआ न मांगो। क्यों मना किया गया? इसलिए कि अगला ये ना समझ ले कि कब्रिस्तान पर जाया जाता है, कब्रों से मांगा जाता है, कहीं किसी के दिमाग में ये ख्याल ना आ जाए। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि कब्रिस्तान पर खड़े होकर हाथ फैलाकर वहाँ दुआ न मांगो। ऐसा न हो कि गुजरने वाला और देखने वाला ये ख्याल कर ले कि ये कब्र से मांग रहा है, ये कब्र से मांग रहा है। देने वाला अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, मुरादें पूरी करने वाला अल्लाह है। किसी वली में, किसी कुतुब में, किसी अब्दाल में कोई वो नहीं है। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि अल्लाह के सामने इजाजत जो भी मिलेगी वो अल्लाह की इजाजत से तब मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शफाअत का हक मिलेगा वो अल्लाह ताला की इजाजत ही से मिलेगा। और कुरान करीम में भी फरमाया गया, आप कब्रों को सुना नहीं सकते, आप कब्रों को सुना नहीं सकते, अल्लाह सुनाने वाला है। और जब अल्लाह सुनाने वाला है तो अल्लाह से हट करके हम दूसरी सीढ़ियां तलाश करते हैं, यानी डायरेक्ट हम छत पर जाना नहीं पसंद करते, डायरेक्ट अल्लाह से मिलना नहीं पसंद करते। हम बुजुर्गों का वो वसीला तलाश करते हैं और जाकर कभी उनके सामने सजदा करते हैं उनकी कब्रों पर और कभी उनसे मांगते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मांगना अल्लाह से चाहिए था, वो भी अल्लाह के मोहताज हैं। कुरान में 22वें पारे में साफ फरमा दिया गया, वअंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, इसलिए अल्लाह से मांगो। वही इबादत का लायक है, उसी की इबादत की जाए, उसी के सामने सजदा झुकाया जाए और उसी के लिए सारी चीजें की जाएं। साफ फरमा दिया गया है कि जिसने दिखलाने के लिए सदका किया उसने शिर्क किया, जिसने दिखलाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलाने के लिए इबादत की उसने शिर्क किया। दिखलावा एक शिर्क है, तो ये तो बहुत ही बड़ा शिर्क है। अल्लाह ताला हम सबको सही तौर पर इस्लाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको शिर्क जैसी नहूसत से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने बच्चों को उससे बचाने की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिरी मसाला ये है कि हम जो सलाम मुसाफा करते हैं, मुसाफा करने के लेने के बाद सीने पर हाथ रख लेते हैं, उलमा फरमाते हैं ये भी एक किस्म की बिदात है, क्योंकि ये चीज़ न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, न उनके बाद उलमाए दीन से और सहाबे किराम से साबित है। ये हमारी ज़हनी उपज है जिसको हमने गढ़ लिया है। सलाम जो हम जिससे भी मिले, कोई ओट पड़ जाए, आड़ पड़ जाए, सलाम करें। कई दिन गुजर जाए मुसाफा करें और कई दिन गुजर जाए मुआनका करें, लेकिन मुसाफा कर लेने के बाद हाथ सीने पर रख लेना, उलमा फरमाते हैं ये भी एक किस्म की बिदात है, इसलिए इससे भी बचना ज़रूरी है। टॉपिक कोई दूसरा था, लेकिन बात टाइम की कमी की वजह से ये मेरा दिल का दर्द था जो मैंने आपके सामने बयान किया है। जो हजरात
موجود ہیں، وہ جو نہیں موجود ہیں ان کو پہنچا دیں اور ان کو یہ بات سنا دیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی قبر کی نہیں ہے۔ اللہ ہی وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔